الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين وبعد۔ محترم حاضرین اور ناظرین کرام، آج کا باضابطہ درس شروع کرنے سے پہلے میں ایک بہت اہم نقطے کی طرف اور مسئلے کی طرف آپ لوگوں کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کو، ہر صاحب ایمان کو توحید کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، سنت کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر آپ توحید کو سمجھیں گے تو ہر طرح کی عافیت میں رہیں گے، ہر طرح کے فائدے میں رہیں گے، اور ہر طرح کی کامیابی آپ کو حاصل ہوگی، چاہے وہ دنیا کی کامیابی ہو یا آخرت کی کامیابی۔ اور یہی معاملہ سنت کا بھی۔ لیکن اگر ہم اور آپ توحید سے واقف نہیں اور توحید کی معرفت اگر ہمیں حاصل نہیں ہے تو اس کے بہت سارے نقصانات ہمیں اٹھانے پڑ سکتے ہیں، دنیاوی نقصانات بھی اور اخروی نقصانات بھی۔ ایک مثال سے اس بات کو اور اس کی اہمیت کو سمجھیے کہ جو لوگ توحید نہیں جانتے ہیں اور سنت کو نہیں جانتے ہیں، وہ کتنا بڑا بڑا جرم کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، لیکن ان کو احساس نہیں ہوتا۔ ابھی عاشورہ گزرا ہے، 10 محرم گزرا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنے محلے میں بھی دیکھا ہوگا، ہم نے تو نہیں دیکھا ہے، ہم نے اپنے محلے میں دیکھا ہے۔ ہم نے اپنے محلے میں دیکھا کہ بعض نوجوان، ہو سکتا ہے نوجوان بھی ہوں، بوڑھے بھی ہوں، جن کو دین کے بارے میں معلوم نہیں ہے، وہ صرف کیا ہے، باپ دادا مسلمان تھے تو وہ بھی مسلمان، اور مسلمان کہتے کس کو ہیں، صحیح مسلمان، حقیقی مسلمان، نہ انہیں معلوم ہے نہ ان کے بال بچوں کو معلوم ہے۔ دیکھا ہم نے، اور بارہا دیکھا، اور آج بھی جائیے گا تو وہاں آپ کو نظر آ جائے گا کچھ ایسے جھنڈے جس پر کیا لکھا ہوا تھا، یا علی، یا حسین، یا عباس۔ آج بھی ہمارے محلے میں کچھ جھنڈے بعض گھروں کے اوپر ٹنگے ہوئے اور اس پر لکھا ہوا کہ یا عباس، یا علی، اور یا حسین، اور اس طرح کے دوسرے نام، جن ناموں کو شیعہ حضرات استعمال کرتے ہیں، اور یہ جھنڈے لگانا، یا علی لکھنا، یا حسین لکھنا، اور فلاں چلا، یہ سب اہل سنت والجماعت کا کبھی طریقہ نہیں رہا۔ یہ سب لوگ مشرکوں کا دیکھا دیکھی کر رہے ہیں، شیعوں کا دیکھا دیکھی کر رہے ہیں، بریلیوں کا دیکھا دیکھی کر رہے ہیں، جن کے ہاں غیر اللہ کو بلانا جائز ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، سن لیجیے، ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ ہمیں قرآن نے دیا ہے، یہ عقیدہ ہمیں اللہ کے رسول نے دیا ہے کہ ایک سچا مسلمان، ایک سچا مومن اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتا۔ اور اسی لیے مجھے اب اندازہ ہوا کہ یہ جو کتاب میں آپ کو تقریباً 1 سال سے پڑھا رہا ہوں، اس کتاب کو ہر مسجد میں پڑھایا جانا چاہیے۔ ہر مسجد میں اس طرح کی کتاب، خاص طور سے کتاب التوحید جو ہے، اس کا درس ہونا چاہیے، تاکہ بوڑھوں کو بھی پتہ چلے کہ توحید کیا ہے، نوجوانوں کو بھی پتہ چلے کہ توحید کیا ہے، بچوں کو، جس طرح کے چھوٹے چھوٹے بچے جب اس طرح کے درس میں شریک ہوں گے تو انشاءاللہ آئندہ یہ غلطی نہیں کریں۔ آج غلطیاں اس لیے ہو رہی ہیں کہ وہ جاہل ہیں، ان کو توحید کے بارے میں نہیں پتہ، ایک اللہ کی خالص، ایک اللہ کی عبادت کے بارے میں انہیں علم نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع اور پیروی ہمیں کیسے کرنی چاہیے انہیں معلوم نہیں ہے۔
اس لیے کھلم کھلا شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ یا علی، یا حسین، یا عباس، یا فلاں، اس طرح اپنی زبان سے کہنا یا جھنڈے لگانا اپنے گھروں کے اوپر، یہ سب مشرکانہ عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار۔ یہ حدیث اس کتاب میں گزری ہے شروع میں۔ جو لوگ میرے ساتھ میرے درس کو سنتے ہیں ہمیشہ پابندی سے، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ توحید کے معاملے میں، سنت کے معاملے میں ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، ان کا قدم نہیں پھسل سکتا ہے، اور وہ آدمی پھسل کر بہت دور چلا جاتا ہے جو توحید سے الگ ہٹ جاتا ہے، جو سنت سے الگ ہٹ جاتا ہے، وہ جنت کے راستے سے الگ ہٹ جاتا ہے، جہنم کے راستے پہ چل پڑتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے اس طرح کا جو درس ہے وہ نہایت اہم۔ اب اندازہ لگائیے نا کہ نہ جاننے کی وجہ سے ان چیزوں کو ایک آدمی جہنم کا سودا کر رہا ہے، کفریہ عمل انجام دے رہا ہے، حالانکہ وہ کہنے کو کیا ہے، اہل حدیث ہے، کہنے کو اہل حدیث ہے۔ بھائی صرف زبانی جمع خرچ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا کہ ہم اہل حدیث ہیں، ہم قرآن حدیث پر عمل کرنے والے ہیں۔ یہ دعویٰ سے نہیں ہوگا، عمل کرنا ہوگا، دلیل دینی پڑے گی۔ تو اس طرح کی چیزوں کو جہاں بھی دیکھنا چاہیے، ہر صاحب ایمان کو منع کرنا چاہیے۔ میں نے منع کیا جہاں تک منع کر سکتا تھا، زبان سے ہو، جیسے بھی ہو، روکنے کی کوشش کی، اور وہ آدمی خیر خواہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی ہمیں اور آپ کو صحیح راستہ دکھلاتا ہے تو صحیح معنوں میں وہی آدمی ہمارا خیر خواہ ہے، وہ آدمی ہمارے شکریہ کا مستحق ہے کہ ہمیں وہ اچھا راستہ دکھلا رہا ہے، صحیح راستہ دکھلا رہا ہے، قرآن کا راستہ دکھلا رہا ہے، ہمیں توحید کے بارے میں بتا رہا ہے، ہمیں سنت کے بارے میں بتا رہا ہے، ہمیں جنت کا راستہ دکھلا رہا ہے، جہنم کے راستے سے ہمیں آگاہ کر رہا ہے کہ اس راستے پہ تم نہ چلو۔ میرے بھائیوں، یہ نقطہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہیے، اور یہ جو کتاب ہے اللہ کی توفیق سے جو ہم پڑھا رہے ہیں اور آپ پڑھ رہے ہیں، مسلسل سن رہے ہیں، یہ کتاب اسی موضوع پر ہے۔ اس کتاب کو اگر آپ مکمل سن لیجئے گا، پڑھ لیجئے گا، تو انشاءاللہ توحید کا علم ہو جائے گا، سنت کا علم ہو جائے گا۔ اور میں نے کہا کہ اس طرح کی کتابوں کا درس تمام مسجدوں میں ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ اگر میں زندہ رہا آئندہ، جب یہ کتاب اس مسجد میں مکمل ہو جائے گی تو کسی اور مسجد میں پھر شروع کریں، کسی اور مسجد میں۔ اور ہمارا ارادہ ہے کہ اسلام پور محلے میں اس کتاب کو شروع کریں گے، اور وہاں جو کتاب پڑھاتے ہیں اس کتاب کو یہاں شروع کریں۔ میرے بھائیوں، دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ ہم یہ کام کر سکیں۔ آج کا جو درس ہے بہت چھوٹا سا درس ہے۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ باب قول اللہ تعالی وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی ایک آیت کو اپنا عنوان بنایا، باب بنایا، اور کہا کہ یہ باب اللہ رب العالمین کی اس قول سے متعلق ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، کہ وعلی اللہ فتوکلوا، کہ تم لوگ اللہ پر بھروسہ کرو، وعلی اللہ فتوکلوا، کہ اللہ پر تم لوگ بھروسہ کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ اللہ رب العالمین نے ایمان کا واسطہ دیا، سب سے بڑا واسطہ ایمان کا واسطہ ہوتا ہے، ایمان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، ایمان کی دولت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ کو ایمان کی دولت ملی ہوئی ہے نا تو آپ خوش نصیب آدمی ہیں، اور وہ بڑے بد نصیب لوگ ہیں جو ایمان کی دولت سے میرے بھائیوں محروم ہیں۔ تو اہل ایمان کو کیا کرنا چاہیے؟ اہل ایمان کا کیا شیوا ہونا چاہیے، کیا شعار ہونا چاہیے؟ کہا کہ فتوکلوا، کہ اہل ایمان جہاں رہتے ہیں ہر حال میں کس پر بھروسہ کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور اس کے آگے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری آیت قرآن کی ذکر کی اور کہا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم
وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سورہ انفال کی دوسری آیت ذکر کی اور کہا کہ بے شک مومن لوگ وہی انما المؤمنون، ایمان کو محصور کر دیا کن لوگوں میں؟ انما، علماء جانتے ہیں کہ یہ کلمات حصر میں سے کسی چیز کو، اگر کسی چیز میں ہمیں محدود کرنا ہوتا ہے، محصور کرنا ہوتا ہے، گھیرنا ہوتا ہے، تو عربی زبان میں انما کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انما المؤمنون، کہ بے شک مومنین وہی ہیں الذین اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وجلت قلوبہم، تو ان کا دل اللہ کے ڈر سے لرزنے لگتا ہے، کانپنے لگتا ہے۔ ایسے لوگ آج کہاں ہیں؟ ایسے لوگ نہیں ہیں۔ ایسے لوگ جو قرآن سنیں، اللہ کی بات سنیں، اللہ کا قول سنیں، اللہ کی آیتیں سنیں اور ان کا دل کیا ہے؟ دہل جائے۔ صحابہ جب قرآن سنتے تھے نا تو رونے لگتے تھے، کانپنے لگتے تھے، اپنا جائزہ لیتے تھے، اپنا محاسبہ کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، ہم اس کو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ آج تو لوگوں نے ایسا سمجھ لیا ہے کہ یہ قرآن پر عمل کرنا مولویوں کا کام ہے، یہ حدیث پر عمل کرنا یہ مولویوں کا کام ہے، اور عام لوگ جیسا چاہے ویسا کرے۔ میرے بھائی ایسی بات نہیں۔ قرآن پر عمل کرنا جتنا علماء کی ذمہ داری ہے اتنا ہی عوام کی بھی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان، ہر صاحب ایمان کی ذمہ داری ہے۔ اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے بارے میں پوچھے گا کہ تم نے ہمارے حکم پر عمل کیا یا نہیں کیا، ہمارے نبی کی سنت پر عمل کیا یا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ اہل ایمان کے سامنے جب اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے ان کے دل لرز جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب اہل ایمان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا ذکر کیا جاتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایمان اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، یاد رکھیے گا ہمیشہ کہ ایمان میں کمی بھی ہوتی ہے اور بیشی بھی ہوتی ہے، ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ کیسے گھٹتا ہے، کیسے بڑھتا ہے؟ جب ہم نیکی اور ثواب کا کام کرتے ہیں تو ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اندازہ لگائیے نا کہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا، اگر مثال کے طور پہ عشاء میں حاضر ہوئے تو ہمارے ایمان کا پاور تھرمامیٹر بہت بڑھ جاتا ہے۔ اگر کسی دن اگر آپ نماز نہ پڑھیے، اگر آپ نماز کے عادی ہیں، نماز کے پابند ہیں، اگر کسی دن اگر آپ نماز نہیں پڑھیے گا، کسی وجہ سے چھوٹ جائے گی یا کہ سستی ہو گئی، تو آپ اگر محسوس کیجیے گا تو لگے گا ہم سے آج کوئی چیز چھوٹ گئی، کوئی چیز رہ گئی ہے۔ جب تک آپ نماز نہیں پڑھ لیجیے گا آپ کو سکون نہیں آئے گا، آپ کو قرار نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اہل ایمان کے سامنے جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں ذکر کی جاتی ہے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ نیکی اور ثواب کے کام سے ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی گناہ کرتا ہے، معصیت کا ارتکاب کرتا ہے تو اس سے ایمان گھٹ جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، ایک حدیث سنا دیتا ہوں، اشارہ کر دیتا ہوں صرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا کہ جو آدمی زنا کرتا ہے، جو آدمی زنا کرتا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج زناکاروں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ آج معاشرے میں اور سماج میں آوارہ گرد لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، آوارہ گرد نوجوان زیادہ ہو رہے ہیں، دوسروں کی بہو بیٹیوں کو گھورنے والے، تاکنے والے، ٹیڑھی نگاہ سے دیکھنے والے اور ان کے فراق میں رہنے والے، ان کی عزت و آبرو کو برباد کرنے والے، ایسے نوجوانوں کی تعداد میں بدقسمتی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ ہر گلی میں، ہر نکڑ پر، ہر چوراہے پر، ہر چوک پر وہ نظر آتے ہیں اور انتظار میں رہتے ہیں کوئی لڑکی فلاں راستے سے گزرے، کوئی عورت گزرے اور اس کے اوپر ٹیڑھی نگاہ ڈالتے ہیں۔ یہ آوارہ گرد نوجوانوں کا کام ہے۔ حالانکہ مومن جو ہوتا ہے وہ عفت شعار ہوتا ہے، وہ پاک دامن ہوتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، گناہ کے قریب نہیں جاتے ہیں۔ خیر، میں یہ بتلانا چاہ رہا تھا کہ جب آدمی زنا کرتا ہے، زناکاری کا ارتکاب کرتا ہے، تو حدیث میں آتا ہے
کہ اس کا ایمان اس سے نکل کر سر کے اوپر چلا جاتا ہے چھتری کی طرح، اور جب وہ گناہ سے پھر گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، زنا سے باز آ جاتا ہے، زنا سے رک جاتا ہے، تو پھر اس کا ایمان کیا ہے؟ واپس میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے آگے کہا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اس آیت کے اسی ٹکڑے کی وجہ سے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کو اس باب میں ذکر کیا کہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، کسی غیر کے اوپر بھروسہ نہیں کرتے ہیں۔ آج دیکھیے کہ ایک مسلمان اللہ کو چھوڑ کر کیسی کیسی چھوٹی چیزوں پہ اور سطحی چیزوں پہ اور اپنے جیسے انسانوں پہ، کبھی کبھار مردوں پر، قبر والوں پر بھی بھروسہ کرتا ہے، پیر پہ، فقیر پہ، اور درگاہ پہ جاتا ہے، چادر چڑھاتا ہے اور نظر و نیاز کرتا ہے، قبر والوں پر مرے ہوئے پہ بھروسہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، حی ہے، قیوم ہے، اس پر بھروسہ نہیں کرتا۔ یہ عقیدے کی کمزوری ہے، یہ توحید کی کمزوری ہے، جو آج وہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ مزارات سجے ہوئے ہیں، درگاہیں سجی ہوئی ہیں، اور قبروں پہ عرس لگ رہا ہے، ہزاروں کی تعداد میں وہاں پہ مرد ہیں، عورتیں ہیں، اور قبر والے پہ لوگ بھروسہ کیے ہیں۔ یہ سب ایمان کی کمزوری ہے۔ اور یہاں پہ یہ نقطہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ آدمی کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے، ہمارا اور آپ کا ایمان اللہ پر جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی زیادہ ہم اللہ پر بھروسہ کریں، اور اگر ہمارا ایمان اللہ پر کمزور ہوگا تو ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور پر اعتماد کریں گے، کسی اور پر بھروسہ کریں گے، جیسا کہ آج مشرکین، کفار اور بہت سارے بدعتی حضرات غیر اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں۔ خیر آگے سنیے، تیسری آیت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی، کہا کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ بھی اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، کوئی بھی بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے اللہ پر بھروسہ کیجیے، اللہ سے دعائیں کیجیے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے۔ آدمی مصیبت میں اور پریشانی میں مختلف وجوہات کی وجہ سے پڑ جاتا ہے، اور تکلیف اور مصیبت کی ایک بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہمارا اور آپ کا گناہ ہوتا ہے۔ اس کو لوگ ذہن میں نہیں رکھتے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا جو گناہ ہوتا ہے نا، اس کی وجہ سے بھی ہم تکلیف میں آتے ہیں، مصیبت میں پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ہمیں سزا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہو جائے، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے اس کا کوئی آدمی کچھ بگاڑ سکتا ہے، بڑے سے بڑا دشمن بھی ہوگا آپ کا، لیکن اگر آپ اللہ والے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں، بڑی سے بڑی طاقت، بڑی سے بڑی قوت آپ کا کچھ بگاڑ سکتی نہیں ہے۔ آپ کو مطمئن ہو کر اپنی زندگی گزارنی چاہیے، بشرطے کہ آپ کا بھروسہ کس کے اوپر ہو؟ اللہ پر ہو۔ نہ آپ کا پڑوسی کچھ بگاڑ سکتا ہے، نہ آپ کا کوئی جانی دشمن کچھ بگاڑ سکتا ہے، نہ مالی دشمن آپ کا کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ کہا کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ اس آدمی کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ وہ آدمی جہاں بھی رہے گا، اکیلا بھی رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا رہے گا۔ ایک حدیث شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے، آخری حدیث ہے اس باب کی، کہتے ہیں وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال حسبنا اللہ ونعم الوکیل قالها ابراہیم علیہ السلام حین القی فی النار۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بزرگ صحابی گزرے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے عبداللہ ابن عباس، بہت بڑے قرآن کے عالم تھے، بہت بڑے مفسر تھے۔ کہتے ہیں کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حسبنا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کیا ہے؟ کافی، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے، ونعم الوکیل، اور اللہ تعالیٰ بہترین کارساز۔ آپ جہاں بھی رہیے نا، جہاں بھی رہیے اس کو پڑھتے رہیے، یہ اس آیت کو، اس دعا کو اور آیت کا حصہ بھی اس کو پڑھتے رہیے، آپ کو ہر جگہ اس کا فائدہ محسوس ہوگا۔
کوئی بھی تکلیف آئے، کوئی بھی مصیبت آئے، کوئی بھی پریشانی آئے، کوئی بھی آپ کو پریشان کرنا چاہے، آپ کیا ہے بجائے اول فول بکے، گالیاں بکے، آپ اس کو پڑھا کیجیے، اس کو حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی، اور اللہ تعالیٰ بہترین کام بنانے والا ایک کارساز ہے۔ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ قال ابراہیم علیہ السلام حین القی فی النار، اس دعا کو ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ ہیں، جد امجد ہیں، ابراہیم علیہ السلام جو بہت مشہور ہے، کہا کہ انہوں نے اس دعا کو پڑھا تھا۔ کب پڑھا تھا؟ جب کیا ہے ان کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ تعالیٰ نے آگ سے محفوظ کیا یا نہیں کیا؟ آگ سے بچایا کہ نہیں بچایا؟ ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو آگ سے بچاؤ، دشمنوں سے بچاؤ، اور دشمنوں سے حفاظت کیا ہے ہمیں اور آپ کو مل سکتی اس دعا کی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اس دعا کو پڑھا، وقالها محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دعا کو پڑھا۔ کب پڑھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو کب پڑھا؟ حین قالوا له، کہ جب کیا ہے غزوہ احد کے موقع پر، غزوہ احد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ہمیں پڑھنی چاہیے انشاءاللہ۔ اگر ہماری زندگی رہی اور اس طرح کا درس جاری رہا تو انشاءاللہ سیرت کی بھی کوئی کتاب میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے اس کو پڑھا جائے اور اس کا درس ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ کیسا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کردار کیسا تھا۔ آج لوگ نہیں جانتے، جس کی وجہ سے سماج اور معاشرے میں بد اخلاقی عام ہو رہی ہے، بے حیائی عام ہو رہے۔ نہ چھوٹے بچے کو اخلاق کے بارے میں پتہ ہے، نہ بڑے آدمی کو پتہ ہے کہ فلاں کا حق کیا ہونا چاہیے، باپ کا حق کیا ہونا چاہیے، بھائی کا حق کیا ہونا چاہیے، پڑوسی کا حق کیا ہونا چاہیے، دوستوں کے ساتھ ہمیں کیسے رہنا ہے، دشمنوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو کہاں ملیں گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں۔ خیر میرے بھائیوں، غزوہ احد جو اسلام اور کفر کے مابین ایک بڑی جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں 70 صحابہ کرام شہید کر دیے۔ 70 صحابہ کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت دشمنوں نے توڑ ڈالے۔ ایسے خطرناک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس حین قالوا له، جب کیا ہے لوگوں نے بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا۔ جب لوگوں نے بتایا کہ یہ کفار، یہ مشرکین اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھے ہو گئے ہیں ایک جگہ اور مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، فاخشوهم، تو انہیں کیا، ان سے ڈریے۔ گویا کہا کہ ان سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فزادہم ایمانا، تو بجائے مسلمان ڈرنے کے کیا ہو گئے، ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا، ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا۔ اور اس موقع سے بھی، اس خطرناک موقع سے بھی، جب دشمن مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتا ہے، اس موقع پر بھی اللہ کے نبی نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ میرے بھائیوں، اس درس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرنا، اللہ پر خالص اللہ پر بھروسہ کرنا، وہ کام جو صرف اللہ پورا کر سکے۔ یاد رکھیے، ہر وہ کام جو صرف اللہ تعالیٰ پورا کر سکتا ہے، اس معاملے میں غیر اللہ پر بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا، توکل کرنا، یہ توحید کے منافی، توحید کے خلاف ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ ایسا کسی مسلمان کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا اسلام کے فرائض میں سے، فرائض اسلام میں سے، اور ایمان کے شرائط میں سے، اسلام کے فرائض میں سے ہے اور ایمان کے شرائط میں سے۔ جب تک ہم اور آپ خالص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں کریں گے، اس وقت ہمارا اور آپ کا ایمان کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا ہے میرے بھائیوں۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہم جہاں رہیں، اس طرح کی جو دعائیں ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، دعاؤں کو اپنی زبان سے ادا کرتے رہیں، معنی سمجھ کر اور اللہ پر بھروسہ کر کے اگر ہم دعا کریں گے، پڑھیں گے، تو انشاءاللہ
اس کا فائدہ ہمیں ضرور ہوگا۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو توحید و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر پوری مضبوطی کے ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ اس طرح کی اہم باتوں کو اور اہم درس کو، اہم سبق کو صرف ہم اپنے تک محدود نہ رکھیں۔ کم سے کم اتنا ہونا چاہیے کہ جب آپ یہاں سے جائیں، جو باتیں آپ اہم باتیں سنتے ہیں، اپنے گھر میں کم سے کم اپنے گھر میں ضرور کیا ہے اپنے بچوں میں یہ باتیں شیئر کریں، انہیں بتائیں، اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو اور اپنے بچوں کو توحید کے بارے میں بتلائیے، تاکہ اس طرح آج جو فتنے نظر آ رہے ہیں، توحید کے خلاف جو اعمال ہمیں دیکھنے میں مل رہے ہیں، آئندہ نسل اس طرح کا کفریہ عمل انجام نہ دے سکے اور توحید کے منافی کوئی عمل نہ کر سکے، تاکہ ان کی دنیا بھی برباد نہ ہو اور آخرت بھی برباد نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔